الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ خورشید احمد ہیں لاڑکانہ سے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، اور کیا موجودہ دور میں پوری دنیا کے انسانوں کے پاس اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت دنیا میں جس طرح دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور جس طرح کے وسائل ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ پوری دنیا میں بات تو پہنچ چکی ہے۔ اب کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو، سننا نہ چاہے تو وہ اور بات۔ صحیح۔ پھر بھی اللہ واقف ہے، شاید کوئی کونے ایسے بھی ہوں جہاں یہ جدید تہذیب نہ پہنچی ہو، لوگ جنگلوں میں بیٹھے ہوں۔ تو جہاں شروع سے آج تک، صرف آج نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ قاعدہ ہے فطرت کا کہ جہاں نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی ان کو سورج، چاند، ستارے، زمین، کائنات کا نظام دیکھ کر یہ ماننا چاہیے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور جو بنانے والا ہے وہ اکیلا ہے، واحد لا شریک ہے، کوئی اسے مشورے والا یا روکنے والا نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو جو توحید کو مان لیتا ہے آثار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب اس کے پاس نبی کا پیغام پہنچتا ہے پھر اس کا اسلام نبی کی اطاعت سے مشروط ہو جاتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ اگر نبی کا پیغام کہیں نہیں پہنچا اور آثار فطرت کو دیکھ کر یہ گھاس کون اگا رہا ہے، یہ پھل کون لگا رہا ہے، یہ کھیتیاں کون پکا رہا ہے، یہ سورج چاند کون چلا رہا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، وہی میرا مالک بھی ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کی ہے، تو وہ بھی مسلمان ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑا سفر، حضور کی بعثت سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، تو انہوں نے بڑے سفر کیے، جہاں تک ممکن تھا تجارتی قافلے جاتے تھے، تو وہ ممالک میں پھرے، تو جتنے انہیں عیسائیوں یا یہودیوں کے ہی ہوتے تھے رہبی یا راہب، تو وہ کہتے تھے اس میں بھی شرک ہے یار، جو تم بتا رہے ہو کہ اللہ کی اولاد کوئی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ بھی کوئی نہیں بات۔ تو پھر وہ عاجز آ کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، تو انہوں نے پھر ایک ربائی کہی تھی، ربم واحدن ام الف رب، پالن ہار کوئی ایک ہے یا ہزاروں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ پانی کوئی دے رہا ہے، ہوا کوئی چلا رہا ہے، کھانا کوئی، یہ تو یہ کوارڈینیشن ممکن نہیں۔ ربم واحدن، رب ایک ہی ہے، الف ہزاروں رب نہیں ہو سکتے، ان میں یہ کوارڈینیشن نہیں ہو سکتی جو فطرت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، الدین و اذا تقسمت الامور، یہ کون سا دین ہے جس میں کام بانٹ دیے جائیں، اولاد وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، دولت وہ دیتا ہے، تو یہ اتنی کوارڈینیشن ان میں کون کرائے گا؟ جب آپ نے بانٹ دیے تو پھر تو دین نہیں رہا۔ بالکل صحیح۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، میں لات اور عزی سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔
کذالک یفعل الرجل البصیر، جس بندے کو بھی اللہ بصیرت دے گا وہ یہی فیصلہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ تو ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، اس سبحان تک اللہ، پیغام نہیں پہنچا تھا لیکن اس نے حقیقت تلاش کر لی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو جہاں نبی کا پیغام نہ پہنچے وہاں کائنات کا ہر ذرہ تو پیغام دے رہا ہے، اس پہ تو غور کر لے۔ اس پہ تو غور کرنا ہے، بالکل صحیح۔ اور جو اس پہ غور کر کے تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی واحد ہے، واحد ہے، لا اس کے شریک لیے ہے، کافی ہے، تو وہ اس کی مسلمان نجات ہے، کے لیے کافی۔ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں جی میں پہلے نمازی تھا، 5 وقت باقاعدگی سے نمازیں پڑھتا تھا، مگر اب نماز کی طرف راغب ہونا مشکل لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ نمازی بن جاؤں۔ دیکھیں، ایک بندہ روز پرائم منسٹر ہاؤس جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود اس سے ملتے بھی ہیں، چائے پانی پیتے ہیں، پھر وہ نہیں چھوڑتا، پرائم منسٹر چھڑا دیتا ہے کہ آئندہ اس کو اندر مت آنے دو۔ کیا کیا تو یہ تو مخلوق کی بات ہے، وہ خالق کی بارگاہ ہے۔ نمازیں پڑھتے ہوئے آپ نے سوچیں ایسا کیا کیا کہ اس نے کہا جانے دو، مت آیا اللہ اسے اکبر، مسجد سے باہر روک دو۔ تو میرے بھائی وظیفہ یہ ہے کہ توبہ کریں اور رجوع اللہ کریں، سبحان اللہ، بے شک عمل کو عمل کر کے کریں، عمل وظیفوں سے نہیں ہوتے، اور دل میں خلوص پیدا ہماری آدھی قوم کو تو ان وظیفوں والوں نے بیکار کر دیا۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہر ایسے کام کے لیے کام نہیں کرتے، وظیفہ کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ ہندوستان، یہ چائنا، یہ فرانس، یہ یورپ، یہ افریقہ، یہ کون سے وظیفے کر رہے ہیں؟ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اس کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے، بالکل ایسے، کائنات میں اسباب اختیار کرنا ہی تو شریعت ہے، بالکل صحیح، کہ اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں۔ اور یہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں بچے، ہم نہیں چھوڑتے، وہ چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی ایسی خطا ہوئی ہوگی آپ سے، کوئی ایسا سوچا ہوگا، کوئی ایسی بات نکلی ہوگی منہ سے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہوگا، تو تلاش کریں، یاد نہیں آتا تو نری توبہ ہی کر لیں گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گھر آنے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ کریم ہے، معاف کر معاف دے کر گا، دے پھر شروع ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شہباز حسن ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو تیرنا نہ آتا ہو اور اسے بتایا بھی جائے کہ پانی بہت گہرا ہے، اس کے باوجود وہ شخص نہانے کی غرض سے نہر میں چھلانگ لگا دے اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو کیا اس موت کو خودکشی کہیں گے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ مرنے والے شخص کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کریم، اللہ کے ساتھ، آپ نے اسے بتایا، اسے بچانے کی کوشش کی، وہ بے وقوفی سے یا جہالت سے یا کسی وجہ سے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، یا اس نے سمجھا میں نکل جاؤں گا، وہ کیا تھا کیا نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، جو بھی مسلمان جس حال میں بھی مرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کلمہ گو تھا، اللہ اسے معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عثمان ہے، انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کیا سجدے میں دوران نماز سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے کسی اور زبان میں؟ ہاں جی، نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کر سکتے ٹھیک ہے، صرف نماز ٹوٹے گی، اور صرف کچھ نماز نہیں، ٹوٹے اور گی، کچھ سجدہ نہیں۔ ختم ہو جائے گا، وہاں ٹھیک ہے، دعا کر دعا کے پھر کر نئے سرے سے شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جا کے دعا کریں، بالکل صحیح۔ ثاقب ظفر میاں والی سے، صدقہ دینے کے لیے کس قسم کے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بچے صدقے کے مستحقین ہوتے ہیں، جنہیں مسکین یا مساکین کہا جاتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس وسائل نہ ہوں، ٹھیک ہے، معذور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، کام کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔
یا صحت مند ہے ٹھیک ہے، لیکن کسی ایسی مجبوری میں پڑا ہوا ہے کہ وہاں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا، بالکل صحیح، قید ہو گیا ہے، اولاد میں ہے، یہ سارے مسکین ہیں۔ قیدی پر بھی صدقہ لگتا ہے، اولادی پر بھی صدقہ لگتا ہے۔ اچھا قیدی پر بھی صدقہ لگتا ہے، ہاں، خواہ وہ کتنے بڑے جرم میں گیا ہو۔ کتنا بڑے جرم میں قید ہو اور کتنا بڑا گھر سے رئیس بھی ہو، اچھا وہاں وہ فقیر ہے، اچھا، کچھ نہیں نہ صحیح، کر سکتا، بالکل صحیح، معذور ہے، تو وہ فقیر ہے وہاں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اس نے کیا کیا ہے، نہیں نہیں، وہ تو اللہ جانے وہ تو اللہ جانے، جانے، وہ عدالت جانے۔ جانے وہ جانے۔ آپ تو کیا خوبصورت اسلام کا نظام ہے کہ جب وہ بے بس ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بالائے طاق ہیں۔ وہ عدالت جانے سبحان وہ اللہ، جانے، سبحان اللہ جانے اللہ۔ وہ، جب وہ حساب اس کا ادھر ہوگا، بے شک، آپ کے لیے وہ ایک مسکین ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر واپس آ کے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر ایک موجود ہے، اس پہ آپ SMS کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ almurshid.tv میں جا کے کوسچنز کے آپشن میں اپنا سوال لکھنا ہوگا اور ہمیں سینڈ کرنا ہوگا۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ almurshid.tv پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جی کی زندگی کے حوالے سے، حضرت جی کی تفاسیر اور بہت کچھ آپ کو اس ویب سائٹ پہ ملے گا، آپ اس کو وزٹ کیجئے اور وہاں پہ آپ اسلام کے حوالے سے ریسرچ بھی کیجئے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، انہوں نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے روح کی تخلیق فرمائی، یعنی انسان کے جسم میں ڈالنے لگے، تو روح خوش تھی یا ناراض تھی؟ اللہ جل شانہ کے احکام کی تکمیل میں ہر چیز بسر و چشم حاضر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل حکم ٹھیک، ہوتا ہے، اس میں خوشی ناخوشی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور پھر سبحان حکم اللہ کا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ یہ عجیب سی بات آپ کو کہاں سے سوجی؟ وہ تو داخل ہو گئی، خوشی سے ہوئی یا ناخوشی سے ہوئی، اب آپ نے اسے خوش رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، آپ سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ خوشی سے آئی کہ نہیں، نہیں، جب آپ کے جسم میں آ گئی تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ اس کی فکر کریں جس کی باز پرس ہوگی، بالکل صحیح، جو پوچھا جائے گا وہ جواب یاد کریں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اس کو چھوڑ دیں گے اس کے یہ ساتھ، فضول باتیں ہیں بھائی، بالکل یہ ٹھیک، خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ بالکل صحیح، جب روح آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام میں تو پہلی دفعہ روح داخل ہو رہی ہے، وہاں کون تھا جو دیکھتا کہ وہ غمزدہ ہے یا خوش ہے؟ صحیح، وہ تو آدم علیہ السلام میں روح آئی، پھر اما ہوا پیدا ہوئیں، پھر وہ جنت میں رہے، پھر وہ زمین پر آئے، آگے نسل شروع ہوئی۔ کب سے شروع ہوئی، ہم کتنے لیٹ آئے ہیں؟ تو اب وہاں کی بات اب آپ کو یاد آئی، آپ کے پاس روح ہے، آپ کے جسم میں آ گئی ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بالکل صحیح ہے، پوچھا یہ جائے۔ پوچھا یہ جائے گا، جواب اس کا دینا پڑے گا، اور یہ جواب یاد کرنا ہوگا، بالکل صحیح۔ زاہد حبیب ہیں دوحہ قطر سے، کسی پیر کامل کا بیعت ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ اسلامی نقطہ نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جی، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیعت کی کئی قسمیں ہیں، تو امارت کی بیعت یا جہاد کی بیعت یا موت پر بیعت، یہ بہت سی قسمیں ہیں۔
اس پہلو پہ دو ہی بیعتیں ہیں. ایک ہے بیعت اصلاح. ٹھیک ہے. کوئی شخص جو دن بھر کے روزمرہ کے معمولات کو شریعت کے مطابق جانتا ہو اور آپ کو بتا سکتا ہو کہ یہ کام ایسے کریں، اس سے بیعت اصلاح کرنا جائز. ٹھیک ہے. کہ آپ اس سے پوچھ کر اپنے معمولات کرتے رہیں. دوسری ہے بیعت تصوف. وہ صوفیاء کا مسئلہ ہے جو شائق ہوتے ہیں کیفیات کو حاصل کرنے کے، وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا آپ کا تو نہیں ہے. صحیح. اگر بالکل آپ کو ٹھیک. شوق ہے تو اس شعبے میں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بیعت کے لیے شرط یہ ہے کہ شیخ وہ ہو جو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو. اس میں اتنی استعداد ہو، خود ہی فنا فی الرسول نہ ہو، دوسرے کو بھی وہ مراقبات کرانے کی اہلیت رکھتا ہو. اس سے جو ہے تصوف کی بیعت جائز ہے. صحیح. جو بالکل اس سے کم ہے اس سے بیعت جائز نہیں. اس سے بیعت جائز نہیں ہے. تصوف کی بیعت جائز نہیں ہے، وہ بیعت نہیں لے سکتا. اچھا. صحیح. یعنی کہ جس نے کچھ سبق پڑھے ہوئے ہیں نہ، وہ اہل نہیں ہے کہ وہ اس سے کم از بیعت کم کی جائے. شرط یہ ہے کہ خود فنا فی الرسول رسول ہو ہو. اور دوسرے کو بھی کرا سکتا ہو. یہ استعداد بھی موجود ہو. موجود ہو. اگر خود بالکل پھر صحیح. فنا فی الرسول ہے، دوسرے کو نہیں کرا سکتا، بیعت نہیں لے سکتا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. خود فنا فی الرسول ہو کم از کم، پھر آگے فنا بقا اور آگے بہت مدارج ہو، وہ تو کوئی حد نہیں ہے، صحیح. کوئی صحیح. انتہا نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں نے سلوک تمام کر لیا، کیا جہاں وہ پہنچا آگے اللہ کریم بیٹھے ہوئے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں اتنی ہوتا. تو رسائی. پھر یہ لا منتہا ہی ہے. یہ لامنتہا ہے، کوئی شک نہیں. یہ ختم نہیں یہ ہوتا، ختم نہیں ہو سکتا. مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس کی جو پہلی سٹیج ہے جہاں پہ منیمم جو منیمم کوالیفیکیشن جو اس بیعت کی کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود فنا فی فنا فی الرسول الرسول ہو ہو اور اور طالب اگر آئے تو اسے فنا فی الرسول کرانے کی استعداد رکھتا ہو. اس سے بالکل صحیح. تصوف کی بیعت ہو سکتی. بالکل صحیح. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کسی جاننے والے کے ساتھ لگیں گے تو جانیں گے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. تصوف کی بیعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کیفیات کسی کے دل سے لینی ہے، اس سے رشتہ ہوگا تو لیں گے. بے شک. بے شک. اور اس کے پاس ہوں گی تو لیں گے. ہوں گی تو لیں گے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. عبدالستار لاہور سے ان کا سوال ہے کہ ایسا ذکر سکھا دیں جو میں ہر وقت کرتا رہوں. لاہور میں بہت بڑی جماعت ہے، مرکز ہے، اویسیہ سوسائٹی میں 17 پہ مرکز ہے، 7 بڑی مسجد ہے، اس میں ہر ہفتے ذکر ہوتا ہے اور بالکل صحیح. ماہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے. تو آپ وہ ساتھیوں سے مل لیں، ذکر سیکھیں اور ہمہ وقت کریں. ہمہ یہ وقت تو کریں. ہے یہ ہمہ وقت کرنے کا. ہم تو چاہتے ہیں کوئی ایسا آئے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ڈاکٹر احتشام الحق ہیں چیچا وطنی سے، کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، لیکن آخر وہ کس طرح بہکاتا ہے؟ شیطان انسان کو برائی پہ کس طرح آمادہ کرتا ہے؟ ملا تو وہ کبھی ہے نہیں کسی سے. یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ شیطان کبھی ملا بھی نہیں، اور ملتے وہ ہیں جو بچھڑتے ہیں. اور کبھی بچھڑا بھی وہ نہیں. کبھی بچھڑا ہی نہیں ملے گا. کیا خاک. بالکل ٹھیک ہے. ملاقات تو ان سے ہوتی ہے جو کبھی کھیڑا چھوڑ دیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے. اور ایک تو ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا، جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے. وہ مر جائے تو اس کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، دوسروں کو بہکانے نہیں جاتا. اچھا، دوسروں کو بہکانے نہیں جاتا، وہ اسی کے ساتھ. پھر اسی کے یہ جو مغرب میں آپ کے میڈیم بن جاتے ہیں، روحیں حاضر کرتے ہیں، وہ روحیں نہیں ہوتے. صحیح. یہ شیطان ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ویسا ہی لباس، ویسی آواز، انہیں سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ باتیں ساتھ رہے بتاتے ہوتے ہیں. ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ روح کو برزخ سے واپس لانا یہ ممکن نہیں ہے. اگر کافر ہے، عذاب میں ہے، تو کون ہے جو عذاب سے چھڑا کے لے آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر بخشا ہوا ہے، جنت میں ہے، تو اسے دنیا والے جنت سے پکڑ کر لیں تو اس کی جنت خاک. وہ تو آئے گا ہی نہیں. ممکن نہیں ہے کہ روح کو پکڑ کر کوئی لے آئے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ شیاطین ہوتے ہیں.
بہکانے کا انداز شیطان کا قرآن نے بتایا ہے کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ لے لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اس میں آپ کی بڑی شہرت ہوگی، اس میں آپ کا بڑا نام ہوگا، اس میں لوگوں پر آپ کا بڑا، کیا سارے لوگ اسی میں گرفتار نہیں ہیں؟ بے شک اسی میں کوئی شک نہیں ہے، اٹریکشن نظر آتی ہے۔ اس سے میرا ہر نام برائی میں۔ ہوگا، اس سے میری شہرت ہوگی، اس سے مجھے اقتدار مل جائے گا، اس سے مجھے دولت مل جائے گی۔ یہ چند چیزیں ہیں نا جن میں ساری دنیا گرفتار ہے۔ وہ ہر وقت یہی لگا رہتا ہے کہ یار یہ کر لو یہ مل جائے گا، یہ کر لو یہ مل جائے گا۔ آپ نہ مانے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح، مشورہ دے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ قیامت کو جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور لوگ شیطان پر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، جو بھی جہنم میں جا رہا ہے لعنتیں بھیج رہا ہے، تو وہ کہے گا بار الہ مجھے بھی موقع تو دیا جائے، ان سے میں بات تو کروں۔ فرمایا ارشاد ہوگا کر لو، تو وہ کہے گا لوگو اللہ کریم نے تمہارے پاس نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، جو فرمایا وہ سچ تھا، تم نے نہیں مانا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکے دیے، میں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا، تم نے مانا۔ مان لیا۔ لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ پر لعنتیں بھیجو۔ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی سچی اور میرا جھوٹ مان لیا، تو مجھ پر لعنت کیوں بھیج رہے ہو؟ اپنے لا تلومونی، مجھ پر ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ پر لعنتیں بھیجو۔ تو جب مقابل میں اللہ کا رسول ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو شیطان بکتا رہے یار، آپ قرآن سے رہنمائی لیں، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سنت سے رہنمائی لیں، سبحان اللہ۔ اصل بات یہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے آپ سے پکڑ کر کچھ نہیں کروا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ زبردستی کچھ قدرت اللہ کروائے۔ نے اسے نہیں دی، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا جو بندے میرے ہو جائیں گے، یعنی جن کا مقصد میرا قرب پانا ہو جائے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس چل ہی نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود شیطان نے بھی کہا میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یار یہ بڑی پناہ گاہ ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اصل بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ دل سے تو چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف ہی لگے رہیں، یہ تو بہانے ہیں ایسے ہی کہ یہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ جب وہ دل سے نکال دیں گے اور اس طرف راغب ہوں گے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، پھر تو آسان سی بات ہے، اور آپ کے اپنے کرنے کی بات ہے، اس نے کیا کروانا ہے آپ سے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آئے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے بھی اس پروگرام میں شامل ہونا ہے سوال کے ذریعے، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کرنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ almurshid.tv، اس میں جا کے کوسچنز کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھ کے ہمیں سینڈ کرنا ہوگا، اور آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، محمد نواز ہیں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کا حق کھایا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں اس کا حق کھا رہا ہوں، اب میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرما دے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا حق واپس کر دوں، لیکن وہاں سے جا چکا ہے، شاید فوت ہو گیا ہے، اب مجھے ان پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں اور اس کا ثواب اسے پہنچا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ جتنا اس کا حق بنتا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پیسے فی سبیل اللہ غرباء میں، مساکین میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب اسے ایصال ثواب کر دیں، اللہ رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، بے شک، بالکل ٹھیک۔ علیزہ ہیں کراچی سے۔ میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے بہت اچھا پلان بناتی ہوں اور سب کو بتاتی بھی ہوں،
لیکن پھر اس میں میرا اپنا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. کیا اس کی وجہ نظر لگ جانا ہے یا کچھ اور ہے کہ اچھا والا پلان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے؟ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں اور ڈرا کرتے ہیں اپنا کوئی بھی پلان تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. بیٹے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں بٹ ٹو ڈزنٹ مین اٹ. بالکل ٹھیک. یہ اصل بات. اصل بات یہ ہوتی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے یہ کرنا ہے لیکن دل کہتا ہے اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ طے کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اپنے اندر بھی کھنگال کے دیکھ لیں. آپ کا دماغ آپ کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے پلان بنا رہی ہوتی ہے دل ساتھ نہیں ہوتا. اور جہاں دل ساتھ نہ ہو وہاں یہی نظر دل کی ہی کافی ہے. کسی اور کی نظر کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو دل سے آواز آئے دل سے وہ آواز پلان جو کریں. کام کرنا ہے اپنے ساتھ دل سے بھی مشورہ کر لیں. بالکل ٹھیک یہ ہے. صحیح ہے غلط ہے اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. جب دل کے ساتھ طے کریں گے کرنا ہے تو آپ کریں گے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے بہت ساری چیزوں میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جہاں لو ہوتی ہے محبت ہوتی ہے جس کام سے. دماغی کیفیات ہیں نا جی. دماغی کیفیات جھکڑ کی مانند ہوتی ہیں بدلتی رہتی. بالکل صحیح. دماغ کی کیفیات بدلتی. دماغ نے ابھی ایک گملہ دیکھا یہ پھول خوبصورت ہے پھر اس کی نظر صوفے پہ نہیں وہ نہیں یہ بہت خوبصورت. یہ دماغ کا ویژول ہے نا فیلنگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دماغ میں فیلنگ نہیں ہے. صحیح. ویژول ہے خبر ہے اس کے پاس. خبریں بدلتی رہتی. دل کے پاس فیلنگ ہے محسوسات ہیں. محسوسات کا بدلنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دل سے ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس سے نفرت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کوئی آپ دل سے ایک بندے کو چاہتے ہیں تو پھر اس سے نفرت کرنا یا وہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم جو کام کرتے ہیں دماغ سے کرتے ہیں. دل ساتھ نہیں ہوتا. ذرا دل سے بھی مشورہ کر لیا کریں اگر آپ کو دل کے ہونے کا ادراک ہے تو. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ذوالقرنین ہے راولپنڈی سے. وسوسے کی پہچان کیا ہے؟ کیسے جانا جائے کہ یہ سوچ جو آ رہی ہے یہ وسوسہ ہے؟ خلاف شریعت جو سوچ آئے وہ وسوسہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ واللہ کے رسول کے بنائے ہوئے ضابطوں کے خلاف جو سوچ بھی آئے گی وہ شیطانی وسوسہ. صحیح. بالکل ٹھیک. فاستعذ باللہ تعوذ پڑھو اللہ سے معافی میں اللہ سے پناہ چاہو. صحیح. اگلا سوال پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تمہاری فتح کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات لائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا اور یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ کچھ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. جو زندگی میں انہوں نے استعمال فرمائی. اب ان کی تفسیر نہیں ملتی کہ کیا تھا. صحیح. تو بعض حضرات کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں شامل تھا. کوئی لباس تھا کچھ جوتے نالین مبارک تھے. تو کچھ چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ تھی. بالکل صحیح. تو یہیں اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے یا انبیاء یا صحابہ یا نیک لوگ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کو ان سے ایک نسبت ہو جاتی ہے اور اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر ان استعمال کی ہوئی چیزوں میں اگر نسبت کی وجہ سے برکت آ جاتی ہے تو جو لوگ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ستون تھا خشک. تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوتے تو اس سے ٹیک لگا لیتے تھے. آخری عمر میں جب تھوڑی سی کہولت آ گئی صحیح تو سہارا لے لیتے تھے ٹیک لگا لیتے تھے.
پھر کسی صحابی نے باہر کسی بادشاہ کا یہ ممبر بنا ہوا دیکھا تخت کا، کس طرح وہ بیٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو یہ آپ کو کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نہ ممبر بنا دیا جائے۔ حضور نے پسند فرمایا وہ یہ 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، خطبے کے لیے حضور ممبر پر تشریف لے گئے۔ اب خشک لکڑی کا تنا ہے، زندہ انسان بھی نہیں ہے، مرے ہوئے تو انسان کی فیلنگ بھی بدل جاتی ہے، زندہ انسان بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح دھاڑے مار کے رویا اللہ اکبر، کہ ساری مسجد نے سنا۔ اللہ اکبر، یعنی ساتھ لگنے سے دنیا کا لطیف ترین جذبہ محبت جو ہے اس لکڑی میں پیدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اسے تسلی دی، ہاتھ پھیرا، اور بخاری شریف میں ہے کہ جس طرح بچے سسکتے سسکتے چپ کرتے ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ اس نے خاموشی اختیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اگر دنیا کا لطیف ترین جذبہ ایک ستون میں جس کے ساتھ جمعے کے دن صرف، اور وہ بھی آخری برسوں میں تھوڑی دیر حضور کاندھا مبارک ٹیکتے تھے، تو جو جوتے مبارک آپ نے پہنی، جو لباس پاک آپ نے زیب تن فرمایا، جو چھڑی آپ کے دست مبارک میں تھی، جو دستار آپ نے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جس جگہ آپ نے آرام فرمایا، جو بستر آرام فرمایا، تو یہ برکات تو ہوتی ہیں، لیکن بالکل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کی پوجا نہیں شروع کر دینی، اس ہستی کا اتباع کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ برکات ہیں۔ ہم سبحان زیادتی یہ اللہ۔ کرتے ہیں کہ وہ بات چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی پوجا پہ شروع ہو جاتے ہیں، کسی ستون کو چومنا شروع کر دو اور اسے سجدے کرنا شروع کر دو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے۔ قرآن پاک میں ہے اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے، اس عاجزی اور خوف والی کیفیت کو کس طرح پیدا کیا جائے؟ یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ خود بخود ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف ایک ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اتنا اللہ کا نام دہراؤ، اسم اللہ یعنی اللہ اللہ اللہ، اتنا دہراؤ کہ صرف اللہ رہ جائے، کائنات آپ کے دل دماغ سے غائب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور حق نصیب ہوتا ہے تو عاجزی بھی آ جاتی ہے، خشیت بھی آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ بندہ ایکٹنگ تو کر سکتا ہے عاجزی کی، خشیت کی، لیکن حقیقت جو ہے عاجزی کی اور خشیت کی حضور نصیب ہو تو نصیب ہوتی۔ بے شک۔ آپ کو جو کیفیت عدالت میں جج کے سامنے جا کر نصیب ہوتی ہے، بار آپ سوچتے رہیں تو ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بندہ باہر کھڑا سوچتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں جب ہوتا۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں داخل ہوتا ہے تو ایک کیفیت آ جاتی، سنبھل جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، زائد بات نہیں کرتا، ادھر ادھر تانک جھانک نہیں کرتا، متوجہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جج صاحب سامنے بیٹھے تو بچے اس کا طریقہ مسلسل ذکر ہے، جب حضور سبحان حق اللہ۔ نصیب ہوتا ہے تو یہ باتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، عاجزی خود بخود آ جاتی ہے، خوف خود بخود آ جاتا ہے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333495521۔ almurshid.tv پہ کوسچن کے آپشن میں جا کے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا